بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، یہ قرآن کریم یا تو تمہارے لیے حجت بنے گا، تمہارے حق میں حجت بنے گا، یا تمہارے خلاف حجت بنے گا۔ یعنی اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کریم انسان کے لیے بھی سفارشی بن سکتا ہے، انسان کے حق میں قبر میں آخرت میں سفارشی بن سکتا ہے، اور انسان کے خلاف بھی سفارشی بن سکتا ہے۔ دونوں جہتیں اس میں موجود ہیں، لیکن یہ موقوف ہے انسان کے اپنے طرز عمل پر، اپنے کردار پر۔ اگر کوئی شخص دنیا میں قرآن کریم کے حقوق کو ادا کرے گا تو یہ قرآن کریم قبر میں، حشر میں، آخرت میں اس کے حق میں سفارشی بنے گا، اور خدا نخواستہ اگر دنیا میں کوئی اس قرآن کریم کے حقوق کو ادا نہیں کرے گا تو یہ قرآن کریم قبر میں، حشر میں اس کے خلاف گواہ اور سفارشی بنے گا۔ قرآن کریم کے حقوق سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم کو اچھی طرح پڑھنا، صحیح تلفظ تجوید کے ساتھ پڑھنا، سیکھنا، اس کی تلاوت کرتے رہنا، اگر اس کے حفظ کی سعادت حاصل ہوئی ہے پھر اسے یاد رکھنا، اس کے احکامات پر عمل کرنا، یہ قرآن کریم کے حقوق ہے۔ تو جو اس قرآن کریم کے حقوق کو دنیا میں ادا کرے گا، قرآن کریم پڑھنا صحیح تلفظ اور تجوید کے ساتھ سیکھے گا، پھر اس کی تلاوت کرتا رہے گا، اس کے احکامات پر عمل کرتا رہے گا، اس قرآن کریم سے عشق، محبت اور تعلق رکھے گا، تو یہ شخص قرآن کریم کے حقوق کو ادا کرنے والا ہے، اور یہ ایسا خوش قسمت انسان ہوگا کہ قرآن کریم قبر میں بھی اور حشر اور آخرت میں بھی اس کے حق میں سفارشی بنے گا۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ یہ قرآن کریم ایسا سفارشی ہے کہ اس کی سفارش کو رد نہیں کیا جاتا، اللہ پاک ضرور قبول کرتے ہیں۔ یہ جس کے حق میں بھی سفارش کرتا ہے اللہ پاک قبول کرتے ہیں، اور یہ اگر کسی کے خلاف سفارش کرے گا اللہ پاک اسے بھی قبول کریں گے، اس کی سفارش رد نہیں کی جاتی۔ تو جس نے دنیا میں قرآن کریم کے حقوق کو ادا کیا ہوگا جو ابھی بیان ہوئے، تو قرآن کریم اس کے لیے اللہ پاک سے سفارش کرے گا، اور ایسا شخص اللہ پاک اس کو عذاب سے بچائے گا، یہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور خدا نخواستہ اگر دنیا میں کسی نے قرآن کریم سے روگردانی کی، نہ اس کو صحیح طور پر پڑھنا سیکھا، نہ تجوید اور تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھا، نہ سیکھنے کی کوشش کی، نہ اس کی تلاوت میں دلچسپی لی، نہ یاد کیا، یا اگر یاد کیا تو پھر بھول گیا، پس پش ڈال دیا، تلاوت قرآن کریم سے بالکل مستغنی رہا، جیسے اب آپ دیکھتے ہیں نا کہ کتنی اس عمل میں تلاوت میں کمزوری آ گئی، صرف ہم رمضان میں تلاوت کرتے ہیں، باقی قرآن کریم کو کسی اونچی جگہ پر سجا دیا، بس رکھ دیا۔ کب کام آئے گا؟ بھئی بچی کی شادی ہوئی تو اس کے سائے میں رخصت کریں گے، ورنہ قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپس میں کوئی لین دین میں لڑائی جھگڑا ہوا، قسم اٹھانے کی نوبت آئی تو بھئی اب قرآن اٹھا کے لاؤ تاکہ قرآن پہ ہاتھ رکھوائیں ایک دوسرے سے، تب جا کر قرآن کریم کی نوبت آتی ہے، ورنہ تلاوت قرآن کریم ہماری زندگی سے آج نکل چکا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت، اس کو صحیح تلفظ تجوید کے ساتھ ادا کرنا، یا ادا کرنے کی، یاد کرنے کی، سیکھنے کی کوشش کرنا، اہتمام کرنا، یہ آج ہماری زندگی سے نکل چکا ہے۔ تو یہ ضروری ہے، اس حدیث سے ہمیں سبق ملتا ہے، قرآن کریم سے اپنا تعلق جوڑ لیں، اس کے ساتھ عشق اور محبت رکھیں، صحیح تلفظ تجوید کے ساتھ اس کو ادا کریں، کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت رکھیں، اس کی محبت کو دل میں رکھیں، تو انشاءاللہ یہ قرآن کریم قبر میں بھی ہمارے لیے سفارشی بنے گا، حشر اور آخرت میں بھی ہمارے لیے سفارشی بنے گا۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔